بزرگان ملت، معزز سامعین، برادران اسلامیہ، پیارے نوجوانوں، حاضرین و ناظرین و شاہدین، آپ بخوبی واقف ہیں کہ سن 1447 کا ماہ شوال کا یہ پہلا درس رمضان المبارک کے بعد ہمارا ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہ شوال کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، گوشگزار کروں، پھر آئندہ انشاءاللہ العزیز بالترتیب ہمارا جو درس اس سے پہلے چل رہا تھا انشاءاللہ اس کو سماعت کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کے بعد اور ایک نعمت عید کے طور پر عطا کی کہ خوشیاں ایک کے بعد دیگر ہمیں ملتے رہے، ہماری روح میں تازگی اور عمل میں تقویٰ پرہیزگاری اور قربت رب کا ذریعہ رمضان مبارک رہا، اللہ کا شکر رہا۔ اب اس کو باقی رکھیں جو عبادت کیا کرتے تھے رمضان مبارک میں، جو عادی بن چکے تھے نماز پڑھنے کے، بہت سارے جو نہیں پڑھنے والے پہلے تھے عادی بن چکے تھے، تو اب اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ پھر اگر اس راہ سے ہٹ گئے تو پھر ہٹ ہی چلے جاتے، جو رمضان کا رمضان ہم مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کرے ایسا۔ آئیے آج کے عنوان کو بھی میں آپ کو پیش کروں۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے مضمون و مفہوم کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے قل لا اسألکم، امت سے کہہ دیجیے، صحابہ سے کہہ دیجیے، قل کیا کہہ دیجیے اگر آپ سننا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم کو ہدایت کی راہ جو بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں تم کو جو ہدایت کی راہ بتا رہا ہوں، رب یہ قربت کی راہ، صراط مستقیم پر لے جانے کے لیے میں تم کو جو کوشاں ہوں، اس کے عوض میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی پیسہ، روپیہ، مال، دولت کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے میرے رشتہ داروں کی محبت کی۔ یعنی میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کی محبت دل میں بٹھا دو، اہل بیت نظام ہیں ان کی محبتیں اپنے دل میں بٹھا دو۔ قرابت، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، مودہ کہتے ہیں محبت، بالقربہ رشتہ داروں کی محبت دل میں بٹھا دو۔ اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ یہ ماہ، اس ماہ میں گزشتہ رمضان مبارک میں فتح مکہ کی رمضان مبارک میں ہوئی، 21 رمضان مبارک کو فتح مکہ، 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ اسی طرح ماہ شوال میں جو ہے جنگ احد ہوئی، جس کے اندر 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ شہید اسی شوال میں، یہ مہینہ چل رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں بڑا بار اور 170 صحابہ شہید ہوئے، جس میں خاص کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہوتے ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا بچپن میں، 2 سال کی مدت میں جنہوں نے دودھ پلایا تھا، دائی حلیمہ اور سویبیہ، یہ دونوں نے جو دودھ پلایا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا۔ اس دودھ پلانے کی نسبت سے رضائی بھائی بنتے ہیں، اس دودھ پلانے کی نسبت سے رضائی بنتے ہیں آپس میں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور عمر شریف کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو 2 سال کے بڑے چچا ہیں اور عمر میں 2 سال کے بڑے ہیں۔
کس کے بیٹے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں حضرت عبد المطلب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت ابو طالب کے بھائی ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی ہو گئے، اب رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ تو حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سید الشہداء نے کہتے ہیں، سید الشہداء، شہداء کے سردار، جو اس امت کے سید الشہداء کیوں کہتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سید الشہداء اس امت کے شہداء میں سردار ہوتے ہیں، شہادت کا نام جو پینے والے ہیں اس کے سردار حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جو قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ امت پر بڑا احسان، بہت بڑا احسان امت پر، سب کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے تھے، اپنے بھتیجے اور اپنے رضائی بھائی کو اتنا چاہتے تھے، جب اعلان نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں تھی تبلیغ کی، ابتداء اجازت نہیں تھی، بعد میں آہستہ چھپ کر جو اجازت دی گئی، تبلیغ نہیں، عبادت کیا کرتے تھے خانہ کعبہ میں بعد میں آ کر۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ آئے، تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد آپ نے عبادت فرمائی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چند افراد جو وہاں مقام کے پاس، خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے پاس، مقام کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، چند قریش کے افراد کو توجہ دلائی دین کی طرف اور اپنے رسالت کا اظہار فرمایا، نبوت کا اظہار فرمایا، یہ خدا وحدہ لا شریک کی آپ نے دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد اس وقت ہوا کیا، ابو جہل کو جب معلوم ہوا تو اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس اس طرح عمل کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ظالم آگے بڑھا، ابو جہل ظالم آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ آقا جو تبلیغ فرما رہے تھے اس سے روک دیا، دین کا جو کام کر رہے تھے اس سے روک دیا اور بولنے نہیں دیا، بے ادبی کی، غصہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر وہاں سے نکل کر چکے گئے۔ یہ امت کا کیا ہو رہا ہے حال؟ میں تو انہیں حق کا راستہ بتا رہا ہوں، میں ان کی کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں اور یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ وہاں سے نکل کر جیسے ہی چلے گئے اور یہ جو ہے لوگ دیکھتے رہے، اس طرح کا حال دیکھتے رہے، یہ کیفیت جب دیکھتے رہے، چونکہ اسلام کے مخالف تھے، کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی جرأت نہیں کی، حمایت پر کھڑے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ تقریباً مشرکین ایک طرف تھے، بڑے بڑے جہلا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مشرکین، ان کے پاس پاور، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس قوت، ان کا ڈومینیشن۔ اب وہ حالت اگر ابو جہل بڑا سردار تھا جس نے حضور کو جو تکلیف دی تو آپ کی حمایت میں کوئی نہیں اٹھا، برا بلا کا ادارہ کوئی اس کا دفاع نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کوئی تکلیف نہیں دی تھی ابو جہل کو، نہ اسے کچھ کہا، صرف دین کی آپ نے تکلیف فرمائی اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں تو وہ تکلیف دیتا رہا اور کوئی طرح کے آپ نہیں آئے۔ جب حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم کی، انہیں شوق کا شکار کرنا شوق تھا، شکار کے لیے وہ چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد یہاں ہوتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت شکار کا شوق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ
کہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہا، 2 مرتبہ بھی ملنا چاہا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شکار کی تشریف لے گئے ہیں، وہی نسل ہے، وہی خاندان ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ شوق شکار کا شوق تھا، آپ چلے گئے تھے، جیسے ہی آئے تو ایک جو ہے ماضی تھی، ماضی ایک لڑکی نے کہا آپ جانتے ہو اگر آپ رہتے تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو جہل نے جو تکلیف پہنچائی ہے برا بلا کر کے اور ان کی بدتمیزی اس نے بے ادبی اس نے جو کی ہے، پھر ابو جہل کی ہمت نہیں ہوتی، اس نے واقعہ پوچھا، حالات پوچھے، دریافت کیا، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پوچھنے کے بعد اور اسی وقت گھر نہیں گئے، صفا کی بہاری ہے، گھر نہیں گئے، اور کسی گھر نہیں گئے۔ ابو جہل کا اس وقت بہت بول بالا تھا، سردار تھا، اس کے خلاف کی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے خلاف کی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، اور سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اس وقت تھے۔ وہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں، وہ دور کی بات بتا رہا ہوں، ہمت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ بہاری پر یہ بات انہوں نے سنی تو اپنے گھر میں نہیں گئے، کیا آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے ستایا اور تکلیف دیا ہے تو گھر نہیں گئے، تو آپ کے ہاتھ میں جو تیر تھی، تیر کمان جو آپ کے ساتھ تھی، جو تیر کمان فوراً گئے، جا کر اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کو تکلیف دیتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، 100 سے کمان لے کر 100 سے ابو جہل کے سر پہ مارا، آئندہ اگر ان کا نام لے گا تو سن لے خبردار تیرا حشر خراب ہوگا۔ یہ کہتے کہ وہاں سے بلٹ کر جانے لگے تو لوگ کہنے لگے جو ارد گرد تھے، جو اس کے حامی تھے، جو مشرکین تھے، کیا تم نے بھی دین بدلا ہے، کیا تم نے بھی مذہب بدلا ہے، کیا تم نے اپنے مذہب کو بدل دیا ہے؟ اس وقت آپ نے اعلان کیا آج کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لے گا، میرے بھتیجے کا نام لے گا تو ہر وقت میں اسلام کی موافقت کرتے، ان کی مدد، ان کی حمایت میں کھڑا ہوگا، یہ کہتے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہوئے وہاں سے چل کر چلے جائیں۔ تو اس وقت جانتے ہو کیا ہوا؟ مسلمان بالکل جو ہے خاموش تھے، دبے ہوئے تھے، اندر تھے، خاموشی کی بات کرتے، ان کے اندر ہمت آ گئی، شیر خدا کو اندر کیا ہے، وہ ہے نبی حمزہ رضی اللہ باہمت، جو قوم کے اندر رہبر ملتا ہے تو ہمت ملتی ہے، قوم کو امیدیں جو جاگ ہوتی ہیں، ان کی امیدیں جاگتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ مسلمانوں کا حال آپ جو دیکھ رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی حالت، حالانکہ حکومتیں مسلمانوں کے پاس ہیں، ہتھیار مسلمانوں کے پاس، دولت مسلمانوں کے پاس، میجارٹی مسلمانوں کے پاس، تعداد مسلمانوں کے پاس، ذرائع مسلمانوں کے پاس، اس کے باوجود بھی مجبور ہیں۔ کیوں؟ ایسے مرد مجاہد دین پر مر مٹنے والے نہیں ہیں، دین کی پرواہ نہیں، دین کا خیال نہیں ہے، جو مر مٹنے والے پیدا ہوتے ہیں ایسے مجاہد پیدا ہوتے ہیں، ایسے امیر ہوتے ہیں۔ جب ہمت جڑ جاتی ہے، کمزوروں کی ہمتیں جڑ جاتی ہے تو پھر دیکھو طوفان کھڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جہل کو مارا تھا، حیران ہو گیا، سب طاقت ہو گیا، یہ قوت کس کی تھی؟ اسلام کی طاقت تھی۔ چاہتے سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے، سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات بتانا چاہتا ہوں، وہ سید الشہداء کی بتا رہا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء۔ جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت کی کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غمدار تھا، بہت ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلے اگر آپ غور کریں گے، ہجرت فرمانے کے بعد غور کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی صدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی روانہ کرنا. کیوں؟ وہ تیر اندازی شکاری ہے، وہ تیر اندازی ماہر ہے، تلوار چلانے میں ماہر ہے. شکاری ہے تو تیر چلانے میں ماہر، تلوار چلانے میں ماہر، بڑے باہمت، طاقت و قدر رکھنے والے. اسلام کو جو طاقت و قدرت ملی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی مسلمانوں کو کیسے؟ جانتے ہو جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے جب وہ للکارتے ہوئے آئے تھے جنگ بدر کے اندر 1000 لوگ جو آئے تھے، 1000 للکار ہے کہ آؤ کوئی ہے پیغام میں ہمارے بندے و قابل میں آؤ. ابو جہل کہہ رہا تھا، عتبہ کہہ رہا تھا، شیبہ کہہ رہا تھا، آؤ کوئی ہے تو میدان میں آؤ ہمارے مقابلے میں کوئی آنے والا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دعا کر کرتے ہو قوم کے سب سے پہلے میدان جہاد کو کرنے والے شہید بدر میں اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے طاقت کو رہے ہیں، اپنے خاندان کے فرد کو اپنے جگہ کو پہلے میدان میں اتار رہے ہیں. پہلے اگر بندہ حاصل ہو جائے، اگر پہلے بندہ حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ جس کی جو پہلی فتح ہوتی ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، ناکام نہیں کر سکتا. ہمت اور بڑھنے لگتی ہے. حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی چچا صاحب بھائی کو میدان ہوتا، ابو عبیدہ جرح رضی اللہ عنہ کو میدان ہوتا. سب سے پہلے حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلی، غریب کے مقابلے میں جو تلوار چلی وہ بھی تو بڑا بہادر تھا، وہ بھی تو بڑا بہادر تھا، مشرک تھا، کافر تھا، وہ بھی مہارت کا تلوار چلانے میں، تیر اندازی میں ماہر تھا، للکار کا ہوا آیا تھا. اور مقابلے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خبر ایمانی خبر جو تھا صرف ایک بار میں سدھیر کر کے زمین پر دے کر پھر وہاں سے جشن کا آغاز فتح مکہ کے یعنی جنگ بدر کے اندر آغاز نہیں سے ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار سے آغاز ہوتا ہے، یہ ہے حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ بدر میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ نہیں بنائے گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلتی تھی میدان میں، کوئی سامنے ٹھہرتا نہیں تھا. 313 لوگ تھے، سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. شب لڑنے کے لیے میدان میں الگ الگ بارڈر پر الگ الگ تھے. سارے صحابہ لڑ رہے تھے، سارے صحابہ لڑ رہے تھے. اگر تو مرد مجاہد ہوتا ہے تو لڑتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے جنگ کے اندر اس کا جو کارنامہ ہوتا ہے وہی بتا. آپ جانتے ہو خیبر فتح کیا ہوا، کیسے ہوا جانتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا تھا. خیبر فتح ہو رہا ہے. اسی طرح بدر کا جو موقع ہے، بدر کا جو موقع ہے، بدر کے اندر جب آپ سامنے آئے تو کوئی سامنے آتا نہیں تھا، پھر تلوار چلتی تھی، کوئی سامنے ٹھہرتا نہیں تھا. مگر اللہ کی مشیت، خدا کی مشیت کے سامنے ہم بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا خدا کی مشیت کے سامنے. سن 3 ہجری کی بات یاد رکھیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سن 3 ہجری 2 ہجری میں تو فتح حاصل کی بدر کے اندر مسلمانوں. 3 ہجری کے اندر 2000 کا مشرکین کا جو لشکر آیا شوال کا مہینہ، یہی مہینہ، یہی ایام، یہی دن تھے جسے جنگ احد سے ہم واقف ہیں. جس جنگ سے جنگ احد جس کو کہتے ہیں، ادھر مشرکین کا جو جتھا آیا، مشرکین جو آئے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی غرض سے تیاری سال تمام تیاری کرتے رہے. ہر فرد اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے گھر والے کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا، ہر فرد تیار تھا. اس میں سے حضرت جبیر بن مطعم بعد میں ایمان لائے،
ان کے چچا کو حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں مارا تھا. زبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں مارا تھا. اب اس کا بدلہ لینے کے لیے وحشی سے کہا تھا تو غلام تھا یہ وحشی ابھی جہاد سے پہلے ایمان لانے سے پہلے وحشی بعد میں ایمان لائیے. ان سے کہا کہ اگر تم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرتے ہیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور انعام سے نوازوں گا. اب غور کیجیے شوال کا ہی مہینہ ہے جب دو سمتوں میں لوگ بٹے رہے. یاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں صحابہ اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے. ایک سمت وہ تھا مشرکین جب آپ پر ٹوٹ پڑے. پہلے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا, جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا. مسلمانوں نے کئی مشرکین کو مارا, یہاں تک کہ فتح کامیابی کا جشن حالت میدان میں بعض صحابہ منانے لگ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ احد کا کنارہ ہے, یہاں سے نہ ہٹنا. امیر جس کو متعین کیا تھا 50 صحابہ کو کی صحابہ کو وہ جو متعین کیا تھا یہاں سے نہ ہٹنا, تو دو جہتوں میں پڑ گئے. ایک جہت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کے سارے ٹوٹ پڑے ہوئے تھے, حضور پر سب مل کر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے. وہاں یہ کے بعد دیگر صحابہ شہید ہو رہے تھے اور حضور کی حفاظت کر رہے تھے, حضور کی حفاظت. اور حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان میں احد میں تھے. میدان احد میں ایسے کہ آپ کی جب تلوار سر چلتی تھی ادھر کہ لوگ بھاگے دوڑے چلے جاتے تھے, کوئی سامنے نہیں ٹھہرتا تھا. کئی مشرکین کو جہنم آپ نے واصل کر دیا, جہنم پہنچا دیا کئی مشرکین کو. کئی گردنیں کاٹ کے چلے گئے. کسی کے اندر ہمت نہیں کی حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے. وہ شیر خدا شیر رسول میدان میں جب اترے ہوئے, ہر طرف ایک مشرکین کا یہ حال ہے کہ دوڑتے اور آپ کے پیچھے پلٹتے چلے جا رہے ہیں. جدھر آپ رک کرتے ہو کر کے لوگ آ رہے ہیں, دوڑتے چلے جا رہے ہیں. کوئی سامنے نہیں ٹھہرتا, ایک وقت نہیں تھی. مسلمان اسی کی اہمیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, قائد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. قائد اگر مضبوط ہو, باہمت ہو, مخلص ہو, دین کے لیے پڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہو, قائد جو ہوتا ہے دین کے لیے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو سمجھ لو کہ وہ قائد جو اثر ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بڑی اہمیت ہوتی ہے. سرداروں میں سے تھے حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ, سرداروں میں سے تھے, سرداروں میں سے تھے. حضور نے اتارا کا سردار کی طور پر تو مقابلہ کرتے چلے گا. آقا کی موجودگی میں کوئی سردار نہیں بن سکتا, یاد رکھ لو. آقا کی خدمت کی امت و میدان میں تو کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, سب بھاگ رہے تھے. وحشی ایمان و لالچی لالچ جو تھی میں آزاد ہو جاؤں گا تب مجھے مل جائے. اور کرو جب وحشی سے پوچھا گیا, سن لیجیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ وحشی بات میں ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجیے, میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں, محبت پیدا کریں. جب ایمان لے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ پچھلے گناہ سارے معاف, شرک معاف, کفر معاف. شرک سے بڑھ کر اور کوئی اللہ کو ناپسند عمل نہیں ہے, کفر سے بڑھ کر اللہ کو کوئی ناپسند عمل نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اسلام کی وجہ سے. قتل معاف, چوری معاف, ڈکیتی معاف, گناہ معاف, شرک معاف, کفر معاف. اسلام آنے کے بعد سب معاف, پورے گناہ. اب اسلام آنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتا, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وحشی کو اب فکر ہوئی, اگر اسلام کی توفیق ہوتی ہے آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سلطان ایمان میں آنا چاہتا ہوں, تو حضور نے بولا
نام کا وحشی، تم وحشی ہو، تم ہی نے تو تیر چلائی تھی۔ حضور نے پوچھا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو چلانے والے، چچا کو چلانے والے، باپ پر تیر چلانے والے تم ہو، تو سنو معاف تو کر دیا ہو، اسلام کو نہ معاف کر دیتا ہے، مگر یاد رکھو اسلام سارے ناظرانوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر تم میرے نگاہوں کے سامنے آنا، بار بار میرے سامنے آنا۔ تم جب آتے ہو میرے نگاہوں کے سامنے، اور تم جب میرے نگاہوں کے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کا چہرہ میرے نگاہوں میں آتا ہے۔ مسلمان بننے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا دستور ہے، خدا کا قانون ہے، اللہ کے اصول بنا دیے، سابقہ سارے علماء اسلام لانے کے بعد کفر شرک گناہ حضور ارشاد فرمائے سارے گناہ ہو گئے، مگر جب تو ہے وحشی میرے نگاہوں کے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کی شہادت میرے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، بار بار میرے نگاہوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتے تھے۔ حضور جس کو چاہے ہم کو نہیں چاہے وہی ایمان ہے، حضور جن کا تذکرہ کرے ہم ان کا تذکرہ کرنا وہی ایمان ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن سے ہو، ہماری محبت ان سے وہی ایمان ہے۔ خدا کا تو قانون یہ ہے، خدا کا تو دستور ہے، اسلام لانے کے بعد سب گناہ معاف، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہ معاف ہے، اپنی جگہ ہے، مگر میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا۔ مسلمان ہونے کے باوجود یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اسلام لے آنے کے باوجود یہ جملہ کہہ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، کوئی ایسے بہت اسلام کا ہے، کیا کوئی سفیان نہیں ہے، کوئی ہے کتنے تقریباً مشرکین کو جو ہے صحابہ بنتے، حضرت عمر بنتے، اسلام پہ آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ان کو نہیں کہا حضور کے خون کے پیاسے تھے، وہ تو حضرت عمر کے کہا۔ اسلام لانے سے پہلے حضور کے خون کے پیاسے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے جب نکلے ہوئے تھے، جانتے ہو تلوار لے کر نکلے ہوئے تھے، مکہ کے اندر لوگوں کی تعداد کم تھی، حضور دار ارقم میں تھے، دار ارقم میں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو آ کر صحابہ گنتے کے چند گنتی کے صحابہ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آکاف کے تھے، جو صحابہ کمزور تھے، کہنے لگے کیسا ہوگا، عمر تو بڑا طاقتور ہے، عمر کی شجاعت تو مکہ کے اندر بہت مشہور ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اس پر تو ایک جہالت کا پردہ اس کے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، جہالت کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے، کفر کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے، بغاوت کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے، دشمنی کا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے، اب اس کے مقابلے میں کون آئے گا، کوئی کھڑا ہوگا۔ تشویش کی صحابہ کے درمیان تشویش تھی، اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آکر کھڑے ہو گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمر اچھے دل سے آئے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اگر برے دل سے آئے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ادھر سے جائے گا نہیں ہنستے۔ کون تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہونے والے؟ ایک اور طرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وحشی سے جب پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، بخاری مسلم آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کیا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، میں رات میں تھا، ایک پتھر کے پیچھے تھا، ایک ٹیلے کے پیچھے تھا، میں دیکھ رہا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا، جہاں جاتے وہاں میں پیچھا پیچھا کرتا، سامنے نہیں آ سکا کیونکہ سامنے آ کر حملہ کرنا آسان تھا، سامنے آ کر حملہ کرنا آسان تھا۔ جب آپ سب بھاگ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں مجبور
مجبور اس لیے تھا، وحشی کہتے ہیں کہ میں مجبور اس لیے تھا، میری آزادی میرے لیے تھی، میری آزادی میرے سامنے تھی اور دیگر دنیا کا مقصود میرے تھی۔ میں نے کیا کیا، دور سے تاکتا رہا حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کا رخ دوسرے سے تھا، میں نے پیچھے سے تیر چلائی، چلانا تھا کہ وہ جو تیر پیوست ہو گئی، ہاتھ کے اندر تیر جو پیوست ہوئی، جو تیر پیوست ہوئی، اس وقت حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کمزور ہو گئے۔ یہ ایک تیر تھی، اب ہمت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ لڑتے رہے۔ پہلے تو کوئی بیمار کرا، وہ تیر نہ لگی، آپ پر وہ تیر لگی، دور سے میں وہ تیر چلایا، اب وہ ہمت کو ٹھہر نہیں پا سک رہے تھے، اس کے باوجود بھی تلواریں چل رہی تھی، اس کے باوجود بھی یہ پیری رکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی سامنے کو آتا، وہ پیچھے بھاگتا چلا جاتا، مگر جب کمزور ہو کر پیچھے گر گئے تو اب اس پر جس طرح جو ہے مشرکین آئے اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے شہید کیا، ایسے شہید کیا کہ آپ کے کھانے مبارک کو الگ کر دیا گیا، آپ کے ناک مبارک کو الگ کر دیا گیا، آپ کے ہاتھ مبارک کو الگ کر دیا گیا، آپ کے پیروں کو الگ کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناک مبارک کو جب دیکھتے ہیں، حضور جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سار و قطار رونے لگتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سار و قطار رونے لگتے ہیں۔ جب لاشیں لائی گئی، جب لاشیں لائی گئی، یہ بات جب صحابہ کی لاشیں لائی گئی، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو رکھا گیا اور حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو کفنائی گئی۔ جب آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک پیغام سے یہ بتا دیتی ہے آپ کو جو ہے وہ کپڑا جو ہے کفن کے طور پر جب لپیٹا گیا، اس وقت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اس کی تعریف بیان کرتے رہے، اے حمزہ تم نے بہت اچھا عمل کیا ہے، وہ عمل سے اللہ کے راضی ہے، اس کا رسول کے راضی ہے، اور آپ نماز جنازہ وہاں الگ سے پڑھتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھائی اور ان کی نماز جنازہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ کی حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سید الشہداء میں کہتے ہیں۔ یہاں تک جانتے ہو کیا کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کر دیے گئے، ہاتھ الگ، پیر الگ، سب الگ ہے، کام الگ، آپ کی کلیجہ مبارک کو نکال کر چبایا گیا۔ کلیجہ کو ہوتا ہے نکال کر چبایا گیا، کلیجہ مبارک۔ یہ ہے وہ شہادت جس کے لیے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے سب کچھ انہوں نے لٹایا۔ یہ ہے اصلی شہادت۔ جب بہن آئی دیکھنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دکھا رہے، چہرہ کسی کو نہ بتایا جائے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسا شہر بنا دیا سالی نے، اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار آپ جائیں گے، بہت پہاڑ کے بازو میں، بہت پہاڑ کے بازو میں سب کے مزارات ہیں اپنی جگہ، مگر آپ جائیں گے تو آپ کو دکھائی دی وہ مزار حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج بھی عادت کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے۔ وہاں کے مدینہ میں وہ رہنے والے شیخ ہے، وہ بھی حالانکہ یہ چیزوں کو نہیں ماننے والے، جب چہارشتہ جمعرات ایسے قیامت ساری رات جا کر بیٹھتے ہیں، ان کا توسل لے کر دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے، وہاں سے منتیں پوری ہوتی ہے، نظریں پوری ہوتی ہے، ان کے تصدق میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے ان کے سجدے میں جا کر اور جو ہے ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ تو ان کی نسل کے اندر ان خاندان کو کوئی نسل آگے نہیں چلی، جو آپ کے ازواج رہے، آپ کے اولاد رہے۔ ایک بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں رہی، وہ مکہ میں تھی،
تین لوگ، بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت علی، چھوٹی تھی بالکل بچی تھی، حضرت علی چاہتے تھے اپنے ساتھ رکھ لیں، حضرت زید چاہتے تھے اپنے ساتھ رکھ لیں، حضرت جعفر چاہتے تھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ایک بچی تھی، اس کے بعد جو ہے آپ کی نسل پر ختم ہو گئی۔ بعض نے اس طرح لکھا ہے۔ بہرحال میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جو اسلاف ہیں جو دین کے لیے ہمارے جو اسلاف ہیں جو دین کے لیے کام کیے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی سیرت کو پڑھتے رہنا، ان کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی شریعت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے، ہمارے لیے عمل آسان ہو جائے۔ ان کی جو قربانی ہے، آپ دیکھیے کسی کیا حالات ہیں، کیسے حالات ہیں، مسلمانوں کی اتنی میجارٹی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے یعنی ذہین ہے، فتیم ہے، مسلمانوں کے اندر سب کچھ صلاحیت ہونے کے باوجود مسلمان کمزور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باہر میں جب لوگ ہوتے ہیں ایسے قائدین ہوتے ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ اسلام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو۔ بہرحال یہ چند باتیں حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، آئندہ تسلسل کے ساتھ ہمارا درس چلتا رہے گا۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دیں گے، کیونکہ ایک مہینہ ہے۔ الفاتحہ۔